الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين وبعد فمن كلام خالق السماوات والأرضين وهو أصدق القائلين محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنے مشن کے سلسلے میں فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو توحید کی طرف دعوت دی، خدا کی طرف بلایا، تو فرعون پوچھنے لگے اے موسیٰ جس خدا کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو یہ تمہارا خدا کیا چیز ہے؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور بعد از پیدائش اور بعد از خلقات ہر چیز کو رہنمائی بھی دی، ہدایت بھی عطا کیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالمی امکان میں انسان رہتا ہے، حیوان رہتا ہے، جمادات ہے، نباتات ہے، تو جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب کے ساتھ مخلوق خدا ہے۔ خدا نے ان کو پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہر چیز کو ہدایت کیا۔ اگر آپ دیکھتے ہو کہ جماعت مثلا کہکشانات ہے، نظامی شمسیہ ہے، یہ نظامی شمس جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی خدا کا مخلوق ہے، اور اس میں جو حرکت ہے کہ سارے سیارات سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، خصوصاً ہماری زمین
جس کی دو حرکت ہے، حرکت وضعی اور حرکت انتقالی، اور یہ جس سے فصول اربعہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہر ایک سیارہ کل فی فلک یسبحون اپنے اپنے مدار پر چکر لگاتے ہیں، ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں آتا، اور کبھی موسم گرما کی جگہ پر موسم سرما نہیں آتا۔ یہ ہدایات، یہ رہنمائی، یہ بھی اس خدا نے دیا ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ درود پر محمد وآل محمد کہکشانات کے علاوہ حتیٰ ایٹم کے ذرے میں جو وہ چھوٹی چیزیں ہیں جو حرکت کرتے ہیں، حتیٰ ان کی حرکت بھی یہ ان کے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ طبیعت نے اس کو نہیں بخشا ہے، یہ بھی خدا نے اس کو دیا ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر وہ اپنے اپنے مدار سے نکل گئی تو اس کے خطرات پھر سائنسدان ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنے عظیم خطرات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نباتات کی طرف نظر فرمائیے، اگر آپ ایک درخت سیب کا درخت لگاتے ہو، یہ درخت پھر حرکت کرتا ہے، ہدایت ہوتا ہے، یہ طبیعت نے اس کو نہیں دی ہے، یہ بھی خدا نے اس کو دیا ہے۔ لذا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سیب کی درخت سے کبھی غلطی کی ہو کہ اس پر سیب کی جگہ پر مثلا نشپاتی نکل جائے۔ یہ ہدایت، یہ رہنمائی ان نباتات کو بھی خدا نے عطا کیا ہے۔ حیوانات بھی اسی طرح خداوند متعال نے بعد از ان کے حیوانات کو پیدا کیا تو ان کو زندگی گزارنے کے لیے خداوند متعال نے غرائز عطا کیے، ان کے ذریعے یہ حیوانات بہترین طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ مثلا شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لیں، کس نے اس کو بتایا ہے کہ تم یوں انتظام کرو؟ کس انجینئرنگ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا ہے کہ اپنے گھر کو یوں بناؤ؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ خدا ہے جس نے الہام کیا شہد کی مکھی کو، خدا ہے جس نے اس شہد کی مکھی کو غریزہ عطا کیا، خدا ہے جس نے اس شہد کی مکھی کی رہنمائی فرمائی کہ تجھے کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور کس طریقے سے اپنے گھر کو بنانا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے مرحوم شہید مطہری رحمت اللہ علیہ 10 گفتار میں ایک مقالہ ہے، اس میں یہ مثال دیتے ہیں۔ البتہ وہ فکر دینی اور فکر اسلامی کے مناسبت سے ایک مقالہ ہے، اس میں کہ ایک حیوان ہے جو شہد کی مکھی سے چھوٹا ہے اور عام مکھی سے بڑا ہے، یہ زندگی گزارتا ہے۔ جب اس کے مرنے کے دن نزدیک ہو جاتے ہیں تو یہ حیوان جا کر ایک کیڑے کو پیدا کرتا ہے، اور اس کیڑے میں ایک خاص عصب ہے، اس کو ڈستا ہے، اور پھر اتنا سخت بھی اس کو نہیں ڈستا کہ وہ حیوان مر جائے، اور اتنا آہستہ بھی نہیں ڈستا
کہ وہ حیوان حرکات چلتا رہے، نہیں بلکہ ایسا ڈستا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے لیکن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حیوان اس کیڑی کے اوپر انڈے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ حیوان مر جاتا ہے، اس انڈے سے ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے تو اس کی ماں نہیں ہے کہ اس کو کھانا دے دے، تو اس کیڑے کو کھانا شروع کرتا ہے۔ جب وہ کیڑا تمام ہونے کو لگتا ہے تو اس وقت یہ حیوان کے بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ اڑتے ہیں اور اپنا زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ بھی یہاں پر لاجواب ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا جواب دے دے۔ اس بچے نے تو ماں کو نہیں دیکھا ہے کہ ماں اس کو بتائے کہ بچہ تم یوں زندگی گزارنا ہے، یہ بھی اسی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے۔ جب اس کی بھی مرنے کے ایام نزدیک ہو جاتے ہیں تو اسی کیڑی کو یہ بھی پیدا کر کے اسی طرح اس کو ڈستا ہے اور اس پر انڈے دیتا ہے اور پھر یہ مر جاتا ہے، اور ان کا یہ طریقہ نسلاً ان نسلیں جاری رہتا ہے۔ اب سوال یہاں ہوتا ہے کہ اس کیڑے کو، اس حیوان کو یہ سبق کس نے دلایا؟ آیا طبیعت نے؟ آیا نیچر نے؟ طبیعت اور نیچر تو بے شعور ہے، ایک بے شعور اور لا شعور شعور سے پر کام کس طرح کر سکتا ہے؟ یہاں وہ کمیونسٹ بھی لاجواب ہو جاتے ہیں اور خدا کی وجود پر اگر وہ معاند نہ ہو تو وہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے۔ درود پڑھی محمد وآل محمد پر۔ اسی طرح دوسرے حیوانات کو دیکھو، میں اس موضوع پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ خود مثالیں لے سکتے ہیں کہ کتے کو خدا نے کس طرح غریزہ عطا کیا ہے، اسی طرح لومڑی کو کس طرح خداوند متعال نے یہ غریزہ عطا کیا ہے، اس کے ذریعے اپنا زندگی گزارتا ہے کہ توحید مفضل میں امام صادق علیہ السلام کچھ اپنے شاگرد کو جو درس فرماتے ہیں ان میں مختلف مثال دیتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں لومڑی کے متعلق کہ لومڑی جب اس کو شکار نہیں ملتا، بھوک اس کو لگتا ہے تو وہ صحرا میں کسی جگہ میں لیٹ جاتی ہے اور اپنے پیٹ کو بات سے بھروا لیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ مردارہ پڑا ہو۔ جب اوپر سے پرندہ گزرتا ہے خیال کرتا ہے کہ لومڑی مر چکی ہے، آ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے وہ پرندہ، فوراً وہ لومڑی اس کو پکڑ کر کھا لیتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ لومڑی، اس کو یہ چال کس نے بتایا؟ یہ غریزہ خدا نے اس کو دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا زندگی گزار سکے اور اپنا کھانا پینا پیدا کر سکے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو خدا نے پیدا کیا، سب کو پھر خدا نے ہدایت بھی سکھایا، ہدایت بھی دی، لیکن صرف ان سب میں خواہ نبات ہو، خواہ حیوان ہو، خواہ جماد ہو، ان میں پھر جو خصوصیت انسان کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس انسان کے ہدایت کے لیے اور انتظام کیا، اس کو غریزہ اس مقدار میں نہیں دیا جو خدا ایک قادر و توانا نے ایک حیوان کو دیا ہے۔ غرائز کے لحاظ سے حیوانات ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن خدا نے ان کے مقابلے میں انسان کے ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے عقل دے دیا کہ انسان عقل کے ذریعے
یہ زندگی گزار لے اس مقصد کے راستے میں جس کے لیے اس انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے. اور پھر خدائے کریم نے صرف عقل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عقل کے لیے ایک ممد، ایک معاون جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت بھی دیا تاکہ یہ شریعت اس عقل کا اگر کسی جگہ عقل کام نہ کر سکی، اصل کا نور کم ہو، تو شریعت اس کو بتائی کہ اے عقل تمہارے لیے یہ راستہ ہے، سعادت کا راستہ. درود پڑھی محمد وآل محمد کا. اب جب خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے عقل بھی دے دیا جس کو ہم رسول باطنی سمجھتے ہیں، جس کو ہم اصل معیار بندگی انسان سمجھتے ہیں، یعنی اگر ایک انسان بندگی کر لی تو اس کو ثواب اس کے عقل کے مطابق ملے گا. جس طرح وہ عام قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی طرح خصال شیخ صدوق میں اور ہماری دوسری احادیث کی کتب میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جزیرے میں ایک عابد رہتا تھا اور ایک ملک ادھر سے گزر رہا ہوا اور انہوں نے دیکھ لیا اس کی عبادت، تو اس کے دل میں آیا کہ اس کا کتنا عبادت ہوگا، کتنا اس کے اتنی عبادت کی وجہ سے اس کا کتنا مقام ہوگا. تو خداوند متعال نے اس ملک پر حقیقت روشن کرنے کے لیے اس کو انسان کے لباس میں ادھر بھیج دیا، جاؤ اس کے مقام آپ کو پتہ چلے. وہ آیا اس کے ساتھ بیٹھا، ماشاءاللہ آپ کی بندگی، آپ کی عبادت ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا، ایسے خلوت آپ کو ملا ہے یہاں پر، نہ مثلا دنیا کی غیبت ہے، نہ کیا ہے نہ کیا، بس صرف ایک آپ ایک خدا کی بندگی ہے. انہوں نے کہا خدا نے مجھے توفیق دیا ہے، لیکن دیکھو یہ مثلا کیسے گھاس ہے، کیسے بہترین مثلا جزیرہ ہے، ہمارے خدا کا کوئی حیوان نہیں ہے، گدھا نہیں ہے کہ یہ مثلا یہ گھاس وغیرہ ضائع ہوتے، اگر خدا کا ایک مثلا درندہ ہوتا، چرپائے ہوتا تو یہ مثلا ضائع نہ ہو جاتا. اب جناب علی جب اس ملک نے اس عابد سے یہ بات سنی تو اس کو خود پھر پتہ چلا کہ واقعا اس بندے خدا کا کیا مقام ہوگا. تو اسلام میں معیار بھی عقل قرار دے دیا گیا ہے، جیسا کل کے مجلس میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ جب آدم کو مخیر کر دیا کہ یا تم عقل لے لو یا حیا لے لو یا دین لے لو، تو انہوں نے جب عقل کو لے لیا، جبرائیل امین نے دین اور حیا کی طرف خطاب کر کے کہ تم چلے جاؤ اپنا کام کرو، تو انہوں دونوں نے کہہ دیا کہ ہم مأمور ہیں، جہاں عقل ہوگا وہاں ہم ہوں گے. تو اب یہ عقل جس کو خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان سعادت حاصل کر لے. اما یہ کہ ہم مثلا بہترین قسم کی زندگی گزارنے کے لیے اس عقل کو استعمال کر لے، کھانے پینے کے لیے استعمال کرے، اقتدار کے لیے استعمال کرے، یہ عقل نہ ہوا. جس طرح کہ ہمارے احادیث میں بھی ہے یہ عقل نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنائی، کیسے کیسے طریقوں سے اتحادیوں کو سرگردانوں پریشان کر دیا، تو وہ ہٹلر یا ہٹلر کے ساتھیوں کے کھوپڑیوں میں وہ عقل نہیں ہے، شبیہ بالعقل ہے. یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے مثلا دنیا میں ہاں اس کا نام ریگن ہو، ہاں گورباچوف ہو، ہاں صدام ہو یا کوئی اور جنرل ہو، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں، کس طریقے سے مثلا
مظلوموں کا خون بہاتا ہے، لوگ تو اس کو کہیں گے کہ بڑا عاقل ہے، بڑا ہوشیار و دانا ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہ دانا اور ہوشیار نہیں ہے۔ اگر صدام لاکھوں اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہائے صرف اس لیے کہ وہ مثلا خلیج کا پولیس مین بنے اور مثلا اس عرب ممالک میں وہ سب سے بڑا رہی، یہ عاقل و دانا یہ نہیں ہے۔ عاقل و دانا وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر فدا نہ کر لے بلکہ دنیا کو آخرت پر قربان کر دے۔ شاید یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی مجھے وہ شخص کا نام نہیں یاد نہیں ہے، میرے خیال میں عبدالحمید نام ہے یا کیا، مرحوم شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ نے تتمۃ المنتہا میں بھی لکھا ہے، دوسری کتب تاریخ میں بھی یہ قصہ ہے کہ ہارون رشید کے کسی علاقے کا گورنر بھی رہ چکا تھا، اور ایک مہمان ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس ماہ رمضان میں مہمانی کے طور پر گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس کے سامنے دسترخوان تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا روزہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، بالے میرا روزہ نہیں ہے، مریض ہوں نہ مریض بھی نہیں ہوں، وہ کیوں مسئلہ روزہ کھاتے ہو؟ تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئی کہ میرے لیے روز نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بندے خدا تم یہ بات کہتے ہو، خدا کے رحمت و مغفرت سے مایوس ہوتے ہو، ایسا بات کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ گناہ کیا ہے کہ اس کے بعد میں جتنا بھی میں عبادت کروں، دعا کروں، توبہ کروں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو کیا گناہ تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں گورنر تھا ہارون رشید کا تو ایک رات میں گھر میں سویا ہوا تھا کہ ہارون رشید کی طرف سے اس کا قاصد آ گیا کہ خلیفہ تجھے بلاتا ہے۔ میں ڈر گیا کہ اس وقت مجھے بلاتا ہے، یقیناً میرا موت نزدیک ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے غسل کیا، کپڑوں کے نیچے کفن پہن دیا، وہاں جب آیا سلام کیا، دیکھا یہ ہارون ہے اور ایک اس کا یہی غلام ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ خوب بیٹھ گیا، سلام علیکم سلام علیکم۔ اس کے بعد میں نے کہہ دیا کہ کس لیے مجھے بلایا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا میرا تم سے ایک سوال ہے کہ تم مجھے کس حد تک دوست رکھتے ہو؟ کہا میں نے جواب دے دیا کہ میں آپ پر اپنے مال قربان کر سکتا ہوں۔ کہا بہت اچھا، مجھے شاباش کہہ کر چلے جاؤ گا۔ میں چلا گیا گھر، ابھی نہیں سویا تھا کہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ جب میں نکلا پھر وہی شخص ہے کہ خلیفہ تجھے بلاتا ہے۔ دوبارہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس دفعہ تجھے مار دے گا۔ دوبارہ جب آیا پھر اس نے وہی سوال مجھ سے کیا کہ تم کس حد تک مجھے دوست رکھتے ہو؟ میں نے پھر جواب دیا کہ میں اپنے مال اور اپنے اولاد و جان تک تم پہ قربان کر سکتا ہوں۔ کہا ماشاءاللہ بارک اللہ، شاباش، چلو شاباش چلے جاؤ۔ پھر چلا گیا۔ اب دوبارہ میں نہیں سویا تھا، تیسری مرتبہ اس کا قاصد جب آیا تو میں نے کہا اب میرا موت یقینی ہے۔ اب جناب علی جب آیا پھر انہوں نے وہی سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ مال، اولاد، جان، دین تک قربانی کے لیے میں تیار ہوں۔ اس نے کہا اب ٹھیک ہے، یہ لے لو تلوار، یہ خادم آگے آگے، جو کچھ یہ تمہیں کہے گا تمہیں اس پر عمل کرنا۔ کہا بالکل۔ وہ خادم آیا، ایک دروازہ انہوں نے کھولا اور اس کے اندر مثلا 3 کمرے تھے، پھر وہ ایک کمرہ انہوں نے کھولا، اس میں 20 آدمی ہیں جن کے چہروں سے نورانیت متجلی ہے۔ ایک ایک کو نکالتے رہے اور میں اس کا سر بدن سے کاٹتا رہا۔ 20 آدمیوں کو میں نے قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرا کمرہ کھولا، اس میں بھی اسی طرح 20 آدمی انہوں نے ایک ایک نکالا، میں نے ایک ایک کو شہید کیا۔ تیسرا کمرہ جب کھولا
انہوں نے 19 آدمی جب نکالے میں نے قتل کی، 20واں آدمی جو ان میں مسن تھا، عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اور زیادہ عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نشانی تھی، وہ مجھے خطاب کرنے لگے کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو خدا کو اب کیا جواب دو گے؟ یہ کس کو تم قتل کر رہے ہو؟ یعنی وہ 7 افراد سارے اولاد رسول، جن میں عباد تھے، زہاد تھے، علماء تھے، وہ جن میں جوان تھے، جن میں عمر رسیدہ تھے، ان 60 آدمیوں کو، 60 صحابات کو جب میں نے شہید کیا ہے، آیا پھر مجھے روزہ کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ لذا اس بدبخت نے دنیا کے لیے اپنی دین کو قربان کر دیا۔ جو شخص اقتدار کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، دنیا کی خاطر اپنی دین کو قربان کر دے، اس کو ہم عاقل نہیں کہہ سکتے۔ عاقل وہ ہوتا ہے جو دنیا کو دین پر فدا کر لے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کربلا میں بظاہر بڑے بڑے عقلاء تھے، جن کو لوگ بڑے بڑے عقلاء سمجھتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح عقلاء کون تھے اور صحیح معنوں میں بیوقوف اور بے عقل کون تھے؟ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام جب کربلا کو نزدیک پہنچتے ہیں اور وہ مولا کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام علیہ السلام کوفے کے متعلق، حالات کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے کوفے کا نقشہ ان کو بتایا کہ ان کے عزائم یہ ہیں، تو امام علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت کرتے ہوئے اپنی یاری اور نصرت کے لیے بلایا۔ اس نے معذرت کی، میں مسئلہ نہیں کر سکتا، میرا یہ مثلا گھوڑا ہے اور بہترین ہے، یہ ہے وہ ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کے گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو جلد از جلد کربلا کے حدود سے نکلنا چاہیے۔ اگر تم باہر نہیں نکلیں گے اور پھر میں استغاثہ کروں گا، آپ سن کر میرا مدد نہیں فرمائیں گے، تو پھر آپ کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لذا وہ بدبخت جب تک زندہ رہی تو وہ افسوس کرتے رہے، کاش میں اس وقت مولانا حسین کا یاری کرتا۔ تو اس کی اگر کفری میں عقل ہوتا تو اس بدبخت کو 2 دن کے آرام کو اختیار نہ کرتا، ہمیشہ اور ہمیشہ کی عزت و سعادت کو اپنے لیے اختیار کرتا۔ اور صحیح معنوں میں عاقل ہوتے کہ جب ایک مثلا لشکر کے کمانڈر ہے، لوگوں میں اس کا عزت و احترام ہے، جب روز عاشوراء لشکر آمنے سامنے ہو گئی تو مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہور کی حالت پریشان ہے، مضطرب ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے ہور، اگر آج مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے بہادر اور شجاع کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ دیکھو آج امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محدود آدمی اور ہم دیکھو مثلا ہزاروں کی تعداد میں، تم اس قدر پریشان ہو۔ اور نے کیا جواب دیا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ آج میں اپنے آپ کو بہشت اور جہنم کے درمیان مخیر دیکھ رہا ہوں کہ یا اس طرف اگر میں جاؤں جہنم اور اس طرف اگر جاؤں بہشت، لیکن خدا کی قسم میں صحیح معنوں میں عاقل ہوتے جنہوں نے سید شہداء علیہ السلام کی خدمت اور ان کے قدم میں شہادت قبول کیا اور اس کمانڈری کو، اس عزت کو، اس مقام کو ٹھکر دی دیا، اس کو ٹکرا دی دیا۔ یہ ہے عاقل، یہ ہے عقل۔ اگر یہ عاقل ہوتے
تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ عقل انسانی تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. ان لوگوں نے کون سی زیادتی نہیں کی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ شہید کرنا، خوب چلو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن آیا یہ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پھر انہوں نے سید شہداء اور ان کے اہل بیت و اصحاب کے مبارک لاشوں پر؟ آخر یہ عقل انسانی انسان کو اجازت دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، بڑوں کا جنگ جب ہوتا ہے تو بڑوں کو تو انسان قتل کرتا ہے، لیکن آیا 6 مہینوں کے بچوں کو بھی قتل کرنا، آیا یہ عقل ہمیں اجازت دیتا ہے یہ انسانوں کو؟ کیا یہ عقل تھے؟ آیا دنیا والے ان کو عقل کہہ سکتے ہیں کہ جب سید شہداء علیہ السلام مخیم تشریف لائی اور اپنے اہل و عیال سے رخصتی کے لیے امام علیہ السلام نے سارے اہل و عیال کو ایک جگہ فرمایا اور ان کو صبر کی تلقین کی. خداوند متعال تمہارا حافظ و حمی ہے، مصیبات تم پہ زیادہ آئیں گے لیکن تم کو صبر کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، صبر کرنا ہے. جب امام علیہ السلام نے سارے اہل عیال کے ساتھ ودا کیا، رخصتی کیا، خیمے کے دروازے پہ جب رخصت ہونے لگی تو بہن نے حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کا تھا اور تشنگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، وہ بھی لائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام پیاسے تھے، 6 ماہ کا بچہ تو پانی نہیں پیتا، 6 ماہ کا بچہ تو دودھ پیتا ہے. کیا حضرت علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ ماں نہیں تھی کہ اس کو دودھ دیتی تھی؟ لیکن یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب ایک ماں اپنی بچی کو دودھ دیتا ہوں، اس عرصے میں اس خاتون پر کوئی سخت وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہ پریشانی بہت سخت ہو تو اس کی سینے میں دودھ خشک ہو جاتی ہے. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ام رباب مادر حضرت علی اصغر علیہ السلام جو حرم مطہر حضرت سید شہداء علیہ السلام تھی، امام علیہ السلام کو بہت دوست رکھتی تھی. جب اس خاتون کو یہ یقین ہو گیا کہ آج حسین علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں ہے اور امام علیہ السلام شہید ہو جائیں گی، تو اس کے دل پر اس قدر بوجھ آ گیا کہ اس بیوی کے سینے میں دودھ خشک ہو گئی. اس کے بعد اس کے سینے میں دودھ نہیں تھی کہ 6 ماہ علی اصغر کو دودھ دیتی. لذا امام حسین علیہ السلام کی بہنیں جب علی اصغر کی یہ حالت دیکھ لیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں لایا، بھائی حسین اس چھوٹے بچے کے ساتھ بھی خدا حافظی فرمائے. امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس چھوٹے معصوم کے ساتھ خدا حافظی کر لے. آپ کو معلوم ہے جب کوئی مسافرت پہ جاتا ہے تو اس کے گھر میں چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو ان کے مائیں اس کو لاتے ہیں اور وہ اس کو چومتا ہے.
امام علیہ السلام نے اس چھوٹے شہید کے ساتھ محبت کیا، لیکن جب دیکھ لیا کہ تشنگی کی وجہ سے وہ معصوم بے ہوش ہے تو انہوں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور کہہ دیا کہ بہن زینب مجھے یہ معصوم دے تو میں اپنی ذات میدان لے جا کر شہید دشمن ان پر رحم کر لے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے اس معصوم شہید کو اپنی ذات لایا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمانے لگی، اے اہل کوفہ، اگر تمہاری ذات میں حسین گناہگار ہے تو یہ چھوٹا بچہ یہ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھو تشنگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ کاش وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے اس معصوم پر رحم کرتے، لیکن انہوں نے اس معصوم پر بھی رحم نہیں کیا۔ عزادار حسین، میں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ حضرت علی اصغر بے ہوش تھے۔ کب تک بے ہوش تھے؟ اس وقت تک کہ جب دشمن کی طرف سے تیر آ گیا اور اس تیر کے حرارت کو اس معصوم بچے نے احساس کیا تو بیدار ہو گیا اور دونوں آنکھوں کے کھول کر بابا کی خدمت میں زبان حال سے عرض کرنے لگی، مجھے ماں تک پہنچاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب یہ عظیم حادثہ پیش ہوا تو انہوں نے کیا خدا کی طرف سر کو بلند کر کے فرمانے لگے، حون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ، خدایا جب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تم دیکھ رہے ہو تو پھر یہ سب میرے لیے آسان ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحسينك يا الله 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 الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ ہمارے اس عزاداری کو تیری درگاہ میں قبول فرما۔ خدایا عزاداری سید مظلومان کو ہمیشہ قائم و برپا فرما۔ خدایا قیامت کے دن ہمیں سید مظلومان کے عزاداروں کے ساتھ میں محشور فرما۔ خدایا محبت اہل بیت جو آپ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اس عظیم نعمت سے کبھی بھی محروم نہ فرما۔ اس دنیا میں زیارت حسین اور قیامت کے دن شفاعت حسین ہمیں نصیب فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ رزمندگان اسلام سپاہیان قرآن جہاں جہاں پر کلمہ حق کے لیے، کلمہ حق کے سربلندی کے لیے جہاد میں مصروف ہے، خواہ افغانستان میں ہو یا لبنان میں ہو یا دنیا کے دوسرے خطے میں، سارے لشکریان اسلام کو فیروزی عطا فرما۔ خصوصاً لشکریان امام الزمان جو قدس کے آزادی کے لیے کربلا کے راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو کامیابی عطا فرما۔ کربلا معلی کا راستہ عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام پر جلد از جلد آزاد فرما۔